رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ غیبت کا کفارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو اس کے لیے استغفار کرے جس کی تو نے غیبت کی ہے، اور یہ کہے اللہم اغفر لنا ولہ، یعنی الہی ہم کو اور اس کو بخش دے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا۔ وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آنسو بھی ایک عطا ہے میرے رب کی، اور ہدایت کا سفر آنسوؤں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ بھوکا سونا مقروض ہو کر اٹھنے سے کہیں بہتر ہے۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ مثالی زندگی۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ درود شریف غیبی خزانوں کی کنجی ہے، دلوں کا چین ہے، کرشمات کا سرچشمہ ہے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ عورت اگر بے عقل ہوتی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود نہ ہوتی۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ 5 نمازوں کے فائدے۔ فجر خوبصورتی کو بڑھاتی ہے، ظہر آمدنی میں اضافہ کرتی ہے، عصر صحت کو بہتر بناتی ہے، مغرب ڈپریشن کو دور کرتی ہے، عشاء سکون کی نیند عطا کرتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، 4 دیواری کی سیاست کرنے والے لوگ رشتوں کے 4 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبت جب روح سے ہو تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ نہ چاہو تو بھی مل ہی جاتا ہے۔ دنیا میں دھوکے عروج پر ہیں۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا۔ روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں ہو تو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹتے نہیں ہیں۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنوں سے ملا تجربہ بس اتنا سکھاتا ہے، اتنا ہی ملو کسی سے جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ درود شریف۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ حضرت علی۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں۔
کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا، خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں۔ یاد رکھیں، بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنک مارنا ہوتا ہے۔ حضرت علی: انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگے۔ صرف اللہ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جسے حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو دکھ دینا پڑے۔ نصیب سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، نصیب کو صرف دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے، کسی اور کا چھین کر اپنا نہیں بنایا جاتا۔ دعائیں لیا کرو، اللہ نصیب بدل دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدے والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلص شخص کا ساتھ ہے۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار اور درود شریف کو تھام لیں تو اللہ ہر چیز سے نواز دے گا۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی، یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ روز وہ شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ یاد رکھو، اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، کیا خبر آج ہی اس کا کن ہونا ہو۔ استغفار سے ہو زندگی خوشگوار، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے لگاتار تم پر برکتوں کی بارشیں برسائے گا۔ اللہ ہر طرح کے مال و دولت سے تمہیں قوت بخشے گا۔ اللہ تمہیں بکثرت اولادیں عطا فرمائے گا اور اللہ تمہیں نعمتوں بھرے باغات دے گا اور ان کی سیرابی کے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اللہ پر توکل، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔